بہت سارے فوائد ہیں شادی کے، دنیاوی بھی فوائد ہیں، دینی بھی فوائد ہیں، معاشرتی بھی فوائد ہیں۔ جو دینی فوائد ہیں وہ کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم شادی کرو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر قیامت کے دن اور امتوں پر فخر کروں گا۔ تو یہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کثرت کی بنا پر، امت محمدیہ کی کثرت کی بنا پر اور دوسری امتوں کے اوپر آپ فخر کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب اولاد ہوگی تو ہمارے انتقال کے بعد وہ ہمارے لیے دعا کرے گی، تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مشہور حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ معزز و محترم علماء کرام اور سامعین اعظام، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نکاح وقت کی ایک اہم ضرورت۔ یہ موضوع انتہائی طویل ہے اگر اس کے تمام نکات پر گفتگو کی جائے، اور ابھی ان دنوں اس موضوع پر قسطوار میرا خطبہ جمعہ بھی جاری ہے، جس میں 3 خطبہ ہو بھی چکا ہے اور مزید کئی خطبہ درکار ہے، مگر لوگوں کی خواہش تھی کہ اسی موضوع پر آپ گفتگو کریں، اس لیے اس قلیل وقت میں، جبکہ وقت کی تنگی دامہ کا گلہ ہے، مقررین کی ایک طویل فہرست ہے اور مغرب تا عشاء پروگرام بھی ہے، لہٰذا بہت ہی اختصار کے ساتھ میں چند باتیں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، تاکہ مہمان علماء کرام آپ سے دیر تک گفتگو کر سکیں۔ تو اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر جو تقاضے رکھے گئے ہیں، اسلام نے اس کی پوری رعایت کی ہے۔ نکاح چونکہ ایک انسانی ضرورت ہے، ایک فطری ضرورت ہے، اس لیے اسلام نے نہ صرف اس کا حکم دیا بلکہ مختلف طریقے سے اس کے اوپر ابھارا، ترغیب دلائی۔ چنانچہ کہیں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ ذکر کیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب بیوی اور بچوں والے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ سب کے سب بیوی اور بچے والے تھے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ أَرْبَعٌ مِّن سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، کہ 4 چیزیں یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے، الحیا والتعطر والسواک والنکاح، کہ 4 چیزیں یہ انبیاء کی سنت میں سے ہے، ان میں سے ایک حیا،
شرم و حیا، اور دوسرا مسواک کرنا، تیسرا خوشبو لگانا اور نکاح کرنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا ان تمام کی شادی ہوئی اور اولادیں بھی ہوئی، تو یہ تمام انبیاء کا ذکر جن کا قرآن کریم کے اندر آیا ہے ذکر، وہ سب کے سب بیوی اور بچوں والے تھے، آل اولاد والے تھے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے کہ ان کو شادی سے پہلے ہی آسمان پہ اٹھا لیا گیا، جب دوبارہ وہ زمین کے اوپر آئیں گے تو وہ بھی شادی کریں گے، ان کی بھی اولادیں ہوں گی۔ اور کہیں پر قرآن کریم کے اندر اس طور پر ابھارا گیا لوگوں کو کہ یہ نکاح یہ آیت من آیات اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کر سکو۔ تو اس طریقے سے بھی قرآن کریم کے اندر نکاح پر ابھارا گیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ جو لوگ تم میں سے مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو، اسی طریقے سے تمہارے وہ نیک بخت غلام اور لوڈی جو غیر شادی شدہ ہے تم ان کا بھی نکاح کر دو، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے محتاج بھی ہوں گے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ دلاسا دیا کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تم فقیر بھی ہو، تب بھی تم نکاح کرو، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہیں برکت دے گا مال کے اندر۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس ارادے سے پاک دامنی کے ارادے سے نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پر یہ حق بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر، حیرت ہے ان لوگوں پر جو مالداری چاہتے ہیں نکاح کے بغیر مالدار ہونا چاہتے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ اگر آپ مال کے اندر وسعت چاہتے ہیں، مالداری چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نکاح کر لیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نکاح پر ابھارا قرآن کریم کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث کے اندر نکاح کرنے پر ابھارا۔ چنانچہ ایک بڑی مشہور حدیث جس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نکاح نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کے اوپر روزہ رکھنا ہے، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو ابھارا کہ تم میں سے جو بھی شخص نوجوان ہے، جوان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ نکاح کے ذریعے فائدہ آپ نے کیا گنایا کہ ایک تو نگاہ کی حفاظت ہوگی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نکاح کی طاقت رکھتے ہیں تو اس معاملے میں لاپرواہی نہ کریں، غفلت نہ کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یا علی لا تؤخرھا یا علی ثلاث لا تؤخرھا، کہ اے علی 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس میں تم تاخیر نہ کرنا، اس میں تم جلدی کرنا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ الصلاۃ اذا اتت، کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو تم نماز کے لیے جلدی کرنا۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر اس میں جلدی کرنا۔ اور والعیم اذا وجدت لها کفوا، اور ایسی مطلقہ عورت یا بیوہ عورت یا کنواری عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر اس کے لیے کفو مل جائے، جوڑا مل جائے، تو پھر اس کی شادی میں بھی جلدی کرنا چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب جوڑا مل جائے تو پھر ہمیں نکاح کے اندر جلدی کرنی چاہیے، اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں اسی لیے وجود پا رہی ہے کہ نکاح وقت پر نہیں ہو رہا ہے، نکاح کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ کہیں پر نازیبا خبریں سننے میں آ رہی ہے، کہیں غلط حرکتیں سننے میں آ رہی ہے۔ یہ سب وقت سے شادی نہ کرنے کا انجام ہے۔ اور ان حالات میں جبکہ عریانیت کا ماحول ہے اور تربیت اب والدین کے بجائے اب موبائل کے ذریعے بچوں کی ہو رہی ہے، جو عریانیت کا پورا یہ منبع ہے، جب ایسی چیزوں سے بچوں کی تربیت ہوگی، اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ابھی عمر بہت کم ہے وہ باتیں جانتے ہیں جو کبھی بڑی عمر کے لوگ جانا کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وقت سے شادی کی جائے، اور یہ وقت سے شادی کرنا ایسے حالات میں اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جانب وہ توجہ دے، اس لیے کہ اگر انہوں نے توجہ نہیں دی اور ان کی بے توجہی کی بنا پر اگر اولاد کسی گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے، تو حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جہاں وہ شخص گناہ گار ہوگا وہیں پر ساتھ ہی ساتھ اس کے والدین بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں شادی کے، دنیاوی بھی فوائد ہیں، دینی بھی فوائد ہیں، معاشرتی بھی فوائد ہیں۔ جو دینی فوائد ہیں وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم شادی کرو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر قیامت کے دن اور امتوں پر فخر کروں گا۔ تو یہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کثرت کی بنا پر، امت محمدیہ کی کثرت کی بنا پر اور دوسری امتوں کے اوپر آپ فخر کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب اولاد ہوگی تو ہمارے انتقال کے بعد وہ ہمارے لیے دعا کرے گی، تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مشہور حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک یہ کہ اور علم ينتفع به، کہ وہ کوئی ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا وہ نیک اور صالح اولاد چھوڑ جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، یا یہ کہ کوئی اور بھی ایسا کام کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ اور اگر اولاد ہم سے پہلے ہی انتقال کر جاتی ہے، یعنی والدین کی موجودگی میں اگر اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے فائدے کا ذریعہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے سفارشی بن کر کے ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ دنیاوی فوائد ہیں، اس کے معاشرتی اور اخلاقی ہر طرح کے فوائد ہیں، جس کا
ذکر کرنا یا ہر پہلو کو بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے اس بات کی درخواست کروں گا، ایسے والدین سے جن کے پاس ہر طرح کی استطاعت ہے، کوئی چیز ان کے لیے مانع بھی نہیں ہے، پھر خواہ مخواہ اس میں تاخیر کرنا یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے کی جو غلط رسم و رواج ہمارے درمیان رائج ہو گئی، چاہے وہ جہیز کی رسم ہو یا بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑا ولیمہ کرنے کا بوجھ آج جو معاشرے کے اوپر پڑ رہا ہے، بارات اور اس دیگر چیزوں کی وجہ سے آج آدمی کے اوپر نکاح کرنا ایک بڑا سا بوجھ بن گیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی شادیاں کیسے ہوا کرتی تھی، کتنی سادگی سے، کتنے کم خرچ میں ان کی شادیاں ہو جاتی تھی، کہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا۔ آپ نے ایک مرتبہ اس عورت کو اوپر سے نیچے دیکھا، نگاہیں نیچی رکھ کر لی، تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے کہا، اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ میرا ان سے نکاح کرا دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے تو بتاؤ۔ کہا کہ میرے پاس سوائے اس ہزار کے اور کچھ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہزار بھی دے دو گے تو کیسے رہو گے؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم مہر کے لیے کوئی چیز ڈھونڈو، ولو خاتم من حدید، گرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شخص گیا، ڈھونڈا، تلاش کے بعد اس کو کوئی چھوٹی اور معمولی سی چیز بھی نہ ملی، پھر واپس آیا، کہا اللہ کے رسول کچھ نہ ملا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا قرآن سے کچھ ہے؟ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا فلاں فلاں سورہ یاد ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عوض میں نے تمہارا اس عورت سے نکاح کرا دیا، یعنی تمہارا مہر یہی قرآن کو سکھانا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس صحابی کے پاس نکاح کرنے کے لیے کیا تھا، کھلانے کے لیے کیا تھا، وہ ڈھونڈ کر کے آیا اور کہا کہ مجھے ایک معمولی سی بھی چیز نہیں مل رہی ہے، پھر بھی اس نے نکاح کر لیا۔ مگر آج ہمارے وہاں ساری دولت ہونے کے باوجود کبھی گھر کا بہانہ، کبھی تعلیم کا بہانہ، کبھی کسی اور چیز کا بہانہ دے کر کے عمر 40 سال 30 سال 35 سال تک ہو جاتی ہے اور لڑکے اور لڑکیاں شادی سے محروم رہتے ہیں۔ اس جانب ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہم کو ہر تمام معاملات کے اندر کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔